بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ گردوں کی حفاظت کے لیے کچھ ایسا بتائیں کہ آج کے دور میں کیسے ہم گردوں کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گردے خراب نہ ہو. کیونکہ آج کل بہت زیادہ پیشنٹ ہیں جن کا کریٹینائن یوریا بڑھا ہوا ہے, ڈائلیسس کے بہت زیادہ پیشنٹ ہو گئے ہیں, تو جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں جو میں 5 سے 6 پوائنٹس ایسے بتا دوں کہ جن کے آپ آپ عمل کریں تو آپ اپنے گردوں کو کافی حد تک بہتر رکھ سکتے ہیں. کہ آپ کی ایسی کنڈیشن نہ ہو کہ آپ کا کریٹینائن بڑھ جائے, آپ کا یوریا بڑھ جائے, اور یا آپ کا کوئی اور انفیکشن آ جائے, پس سیل آ رہے ہوں. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور گردے میں پتھری نمانی ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی ایک تو وجہ ہے کہ آپ آج کل جو بڑا گوشت بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بازاری کھانوں میں, اور ملک بہت زیادہ کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے گردے خراب ہونے کی. جب آپ بہت زیادہ ہوگنگ کریں گے, بڑا گوشت میں زیادہ استعمال کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ چکن جو ہے بازاری فارمی مرغی جو ہے اس کا استعمال جو ہے اگر آپ زیادہ کریں گے تو اس سے بھی آپ کے گردے خراب ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے کہ کیلشیم کا بہت زیادہ استعمال بھی جو ہے وہ گردے کو خراب کرتا ہے. کیونکہ کیلشیم کا مزاج بیسیکلی خشک سرد ہوتا ہے, تو وہ خون گاڑھا کرتا ہے, اور جو بھی چیزیں خون گاڑھا کرتی ہیں تو وہ گردوں کے آگے جو نیفرانس ہیں, چھاننی لگی ہوئی ہے, وہ بلاکیج ہونے کی وجہ سے آپ کا خون پراپر صاف نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا کریٹینائن یوریا وغیرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو ہے کیلشیم کا جو ہے نا بہت زیادہ استعمال وہ نہیں کرنا. جتنا ہو سکے کیلشیم ایک حد تک استعمال کریں, بہت زیادہ استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ جو ایسی ریزن ہے وہ مردانہ طاقت کی گولیاں, ٹیبلٹس وغیرہ یا جو لوگ استعمال کرتے ہیں, جن میں یہ ٹیبلٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویکا ٹیبلٹ, یہ بھی بہت زیادہ استعمال کرنے سے گردے خراب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایلوپیتھک پین کلر جتنی ہے, پیناڈول وغیرہ یا اس طرح کی ڈیکسامethasone اور اس طرح کی جو اسٹیرائڈ وغیرہ لوگ استعمال کراتے ہیں, تو وہ بھی گردوں کو خراب کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو نمک ہے, نمک کا بھی زیادہ استعمال جو ہے وہ, کیونکہ سوڈیم ہے وہ پھر مسئلہ آپ کے لیے کرتا ہے. دیسی نمک آپ استعمال کریں اور اتنا زیادہ استعمال نہ کریں, یہ بھی آپ کے گردوں کو افیکٹ کرتا ہے. آپ کے بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کے گردے خراب ہوتے ہیں. تو نمک کا استعمال بھی کم از کم کریں. اس کے علاوہ جی جو پکوڑے سموسے جو ہمارے روٹین میں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, تو یہ بھی حد سے زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے, کیونکہ اس میں پیاز ٹماٹر وغیرہ ساری چیزیں ایسی پڑی ہیں جو خون گاڑھا کرتی ہیں, تیزابیت پیدا کرتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی گردے خراب ہوتے ہیں. تو آپ روٹین میں استعمال ڈیلی نہ کریں, کبھی کبھی استعمال کریں اور کم از کم, کیونکہ اگر زیادہ استعمال کریں گے اور آلریڈی اگر آپ گردوں کے پیشنٹ ہیں تو پھر آپ اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہے جی شوگر, اگر آپ کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں, کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ ہوگی تو اس سے بھی گردے افیکٹ ہوتے ہیں, گردے فیل ہو جاتے ہیں, تو پیشنٹ ڈائلیسس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کا ایشو ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آپ کے گردوں کو دباؤ پڑے گا, تو اس وجہ سے بھی گردے خراب ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا, انہوں نے چیک نہیں کرایا پراپر, تو انہیں پھر وہ ڈائلیسس پہ جانا پڑا ہے. ان کا جب چیک اپ ہوا ہے پراپر تو پتہ چلا ہے کریٹینائن بڑھا ہوا ہے, یوریا بڑھا ہوا ہے, اور اس طرح کے سارے مسائل جس کی وجہ سے ان کا گردے خراب ہوں. اس کے علاوہ بہت زیادہ بیٹھنے کا کام جو ہے, جو آفس ورکنگ بہت زیادہ ہے ان کا, اس کی وجہ سے بھی گردے افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اگر ان کے کھانے پینے کی روٹین بھی نہیں ٹھیک اور زیادہ بیٹھنے کا کام ہے, اگر واک ایکسرسائز کچھ بھی نہیں کر رہے, تو پھر بھی گردوں پہ افیکٹ پڑے گا, کیونکہ خون گاڑھا ہوگا, بلڈ سرکولیشن کم ہوگی, آپ کو بی پی کا مسئلہ ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہوگا, آپ کو موٹاپا بڑھے گا. تو اس وجہ سے بھی آپ کوشش کریں, اگر بہت زیادہ بیٹھنے کا کام ہے تو اس کے ساتھ ایکسرسائز, رننگ, واک وغیرہ یہ چیزیں ساتھ لازمی رکھیں, یا اپنی ڈائٹ ایسی رکھیں کہ اگر ایکسرسائز آپ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کے گردوں پہ افیکٹ نہ پڑے. یعنی خون گاڑھے کرنے والی جتنی چیزیں میں آپ کو پہلے بتائی ہیں ان سے اوائڈ کریں. اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, تو انشاءاللہ مزید میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اس ویڈیو کو اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے. اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح گردوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں, کہ آپ کے فیملی میں گردوں کا مسئلہ کا پیشنٹ ہے, کڈنی پرابلم ہے, کسی کا کریٹینائن یوریا بڑھا ہوا ہے, بلڈ پریشر ہے, کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, تو آپ اس کو یہ شیئر کریں, یہ چیزیں وہ فالو کریں, تو انشاءاللہ امید ہے وہ کافی حد
سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں مزید اس میں کوشش کروں گا کہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچا سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو کاظمی ہیلتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔